الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اندر کا داعیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام۔ یعنی اللہ کے نزدیک نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں، اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارا کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا۔ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ لولا کا ما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لیے بھیجا، کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ مکان سیدھا سادہ تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ حضرت وہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آؤ۔ دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا، اس پر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے؟ اس پر تنبیہ ہو رہی، اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں،
حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھانٹتا۔ فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے۔ اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، اس پر تنبیہ آ رہی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی، اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو، اس پر تنبیہ آ رہی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں، یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں، اور صحابہ بھوک سے سب کے سب گر جا رہی، نہیں سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں۔ اب سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں، اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے۔ ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا۔ قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو مجمع میں دیکھا، عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہا نہیں حضرت میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ یہ۔ ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن۔ فرمایا نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے۔ تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے۔ تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے۔ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی۔ لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ان کے سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیگ سلیگ ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا۔ نہیں ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو۔ اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر، یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں
جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو، عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو، جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات، دین کا کام مذاق بن چکا ہو۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو۔ اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے، اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے، اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکریں ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، ویسے حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔ حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا، یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، عورتیں وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا، حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی، وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے۔ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں، تو علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا، اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں کہ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں، نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے کرنا یہ اصل ہے، اپنے بڑے بتلا دیں ویسے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سمجھاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں، نظام الدین سے۔ ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک
کسی علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے. فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. آئے پوچھتے پوچھتے آئے, ملاقات ہوئی, بیٹھے, بات چیت ہوئی. کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, جاؤ ملاقات کر لو. یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا, ان کی چلے گی دنیا میں. اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں, میں جانتا بھی نہیں, میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. کن کی چلے گی اب دنیا میں, اور کام آگے بھی بڑھے گا, اتنا ذہن میں بنا لو. یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگوں دوستوں, وہ اسی لیے آئے ہیں اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے, کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر. اس کے لیے ہم آئے. نہ ہی ہم دعوت کھانے آئے, نہ ملاقاتیں کرنے آئے, نہ آرام کرنے آئے, بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے ہیں. اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے, کام کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں, جتنی اس میں جمنا. آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب رہتی ہے, لیکن اگر یہ مجمع ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی. جیسے کام کے ٹائم پہ کام, آرام کے ٹائم پہ آرام, کھانے کے ٹائم پر کھانا, اگر اس پر یہ قابو پا لے اس پر قابو پا لے انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں. اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے. اور جمنے میں بزرگوں دوستوں آدمی کا فائدہ ہے. نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے, کون سا موقع کب آ جاتا ہے. کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو. اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, مشہور بزرگ ہیں. وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے. ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے, کوئی اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں, ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا تو میں آ گیا بس اتر گیا. نہ لمبا چوڑا بیان, نہ لمبی چوڑی تقریر, ایک جملے نے زندگی پلٹ دی, ایک جملہ. یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی, اللہ ہی جانتا. اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں. ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی, انہوں نے بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے. بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی. بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے. فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں, تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے. اب اس کی زبان سے بات سنی. بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے, مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا. ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا. کوئی بھی نہیں بول سکتا. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے, قبولیت کی گھڑیاں. ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا. ایک بات. پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں, پرانوں کا, جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے, اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے, فکر مند ساتھی ہیں. یہ وہ مجمع ہے. ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے, دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے, مشورے والوں کا.
اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے. عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے. لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے. جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی جان بوجھ کر نہیں کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا جگہ چھوڑ دو. کسی نے منع بھی کیا نہیں جگہ میں چھوڑنا گا, جنگ ختم ہو گئی اب کیا رکھا ہے, چلو, بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا. تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے اور آدمی کی بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی, اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں. اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف, فکر مند ہونا. اللہ یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے, ان کی جان مال امانت ہے, ان کی جان مال قیمتی ہے, اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے. اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں, کوئی بات اوڑے گا نہیں, تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں, اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے, کام نکل گیا, موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام. آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں, کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں, موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا. استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے. استدبار کے زمانے میں جب مخالفت ہو, رکاوٹ ہو, بات نہ سنی جائے, دھکے مارے جائیں, نکالا جائے, تو اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے, کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا. اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے. لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے, قومیں متوجہ ہوتی ہیں, تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں. یہ خطرے کی گھنٹی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں. وہ مار کا زمانہ, مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا. یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے, آدمی اس پہ بچل بھی سکتا ہے. اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں, اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے, اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیرنی کی مسجد الگ جماتا ہے, اپنا مقام الگ بناتا ہے, اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے. پھر علاقائی ذہن بنتا ہے, صوبائی ذہن بنتا ہے, ضلع کا ذہن بنتا ہے اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے. یہ سب گندی ذہنیت ہے. میرا علاقہ, کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ, باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ, کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ, یہ تیرا علاقہ, یہ میرا علاقہ, یہ بستی, یہ میری بستی, یہ تیری بستی. اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے. لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے. اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے, کام تو نکل جاتا, یہ پھنس جاتا. اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے بزرگوں دوستو یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے. جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ موقع کا یہ عمل, یہ موقع کا یہ عمل, یہ موقع کا یہ عمل, ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی. کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی, کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا. اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں, آدمی مجبور ہے بیچارہ. بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے رو کر بیٹھ جا, جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا. لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے, کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا, آدمی گھنٹوں سفر کرتا, ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے. بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں, یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا, چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا, پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا. ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کرنے ذرا مشکل ہوتا ہے,
یہ تو واقعی ضرورت ہے. شریعت بھی اجازت دیتی ہے اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے. جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا. ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے. شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بھی توجہ ہے. جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا، بے توجہ کے ساتھ پھرتا، اس کی علامت ہوتی ہے. اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے. اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے میں کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے. اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو. اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ. اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو. ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے. جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو. کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی. حضرت جی دامت برکاتہم نے دنیا کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے. 100% ہم نے بات پہنچائی. ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے. جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن. جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا. وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے، تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی. اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں، وہاں نیند نہیں آتی. یہاں کیسے نیند آتی؟ آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں؟ کل جمعہ پڑھ کر نکل جاتے، آرام سے پہنچ جاتے، سو جاتے، اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے. ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے بولو نا، دیکھا. 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا؟ ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے؟ 4 ٹانگ کا. اور اونٹ 6 ٹانگ کا. ارے بولو نا، 4 ٹانگ. اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا؟ ارے بولو نا. کوئی بولتا اونٹ بڑا، کوئی بولتا ہاتھی بڑا. یہ سو رہے، گڑبڑ میں بول رہے. کیسے اطمینان سے سکینہ نازل ہو جاؤ، پیچھے بیٹھے تمہارے پاس. ایک بیچارہ ایسی مہاراشٹر کا جوڑ تھا، پونا سے بیٹھا. کہاں سے بیٹھا؟ پونا سے. بولے کہاں جانا؟ بولے کراڑ جانا ہے. کراڑ کا ٹکٹ لیا، اسلام پور جا کر اترا، آگے 40 کلومیٹر آگے. جو گاڑی میں سویا تو وہاں اترا. بولے کون سا اسٹیشن ہے؟ بولے اسلام پور. میرے کو تو کراڑ جانے کا تھا. اترا اور بس میں بیٹھا. بولے ٹکٹ دو کراڑ کا. پونا آ کر پھر واپس اترا. ایسے ہی نا. ارے بولو نا. ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اب آؤ. ایک ادھر سے ہاں بولتا ہے، دوسرا کچھ بولتے ہی نہیں. ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے؟ چلے گا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، دھیمے چلتا پہلے تو، اور پھر دھیمے چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے میں کتنا چلا، میں کتنا چلا. بہت چلا، بہت تھک جاتا.
اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے، بس جی دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا، وہ دیکھتا منزل باقی کتنی ہے، آگے کام باقی کتنا ہے، میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی، ابھی کام ہمارا رسم پر آ رہا دن بدن، ایک رسم، بس ایک رسم ہے بیچارے، جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اب ایسا ہمارا کام ہوتا ہے، صبح گشت کا دن آیا گشت کر لیا، تعلیم کا موقع آیا تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا، ہمارے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت ہے وہ کیسے آئے، وہ نہیں آتی۔ ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی ہے، نہیں آیا، کب کیسے آئے گا؟ ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے، حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے، یہ امت کیسے آئے؟ امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے؟ مولانا اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو اپنے علاقے میں؟ ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو، وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔